میں نے کہا سب سے بڑا الزام دیوبند پہ تحذیر الناس کا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے منکر ہیں. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں نے کہا اٹھا, میں کسی پہ کیچڑ نہیں اٹھاتا, میں کسی پہ کی تنقید نہیں کرتا. میں نے کہا اٹھا. پیر کرم شاہ کے بیٹے نے امیر الحسنات نے کتاب لکھی, کرم جمال کرم لکھی. اس میں لکھا کہ پیر کرم علی شاہ نے لکھا کہ تعلق دیوبند سے تعلق رکھنے والے مولا قاسم نانوتوی نے جو تحذیر الناس لکھی ہے, اس تحذیر الناس میں خدا کی قسم دیوبند نے جتنی نبی کی نبوت کو بیان کیا, نبی کی شان کو بیان کیا, ہمارے بریلوی علماء بھی اس کو نہیں بیان کرتے. میں نے کہا آگے چل. بریلوی مسلک کے پیشوا جسے مانتے ہیں پیر قمر الدین سیالوی نے کہا کہ مجھے اس پہ فخر ہے کہ میری سند دیوبند سے جاتی ہے, میرا سلسلہ نسب قاسم نانوتوی سے جاتا ہے. میں نے کہا آگے آ. بریلوی مسلک کے علماء پیر نصیر الدین نصیر نے کہا کہ دیوبند کو گالی دینے والوں, دیوبند پہ کفر کے فتوے لگانے والوں, پیر نصیر الدین نصیر نے کہا میرے چچے امجد پیر میر علی شاہ نے کہا کہ جب مولا سید انور شاہ کشمیری تشریف لاتے تو میرے چچے امجد پیر میر علی شاہ صاحب باہر آ جاتے اور استقبال میں کھڑے رہتے جب تک انور شاہ کشمیری روانہ نہ ہو جاتے. استقبال میں کھڑے رہتے, ادب میں کھڑے رہتے, ان کا احترام کرتے. پھر مان لے کہ مولا قاسم نانوتوی نے جو کتاب لکھی تحذیر الناس لکھی وہ ختم نبوت کا انکاری نہیں ہے, ختم نبوت کا اقراری ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ دیوبند وہ ہیں کہ جن کے حصہ میں اگر تبلیغ کا مسئلہ آیا تو بانی تبلیغ مولا اشتیاق کاندل بھی اٹھے, اگر مسئلہ جہاد کا آیا تو شیخ الہند اٹھا. پھر اسی بات کا آگے چلیے, جہاد کا مسئلہ آیا تو دیوبند میدان اترنے والے, اگر سیاست کا مسئلہ آیا تو مفتی محمود اور دیگر علماء سیاست کرنے والے. آج بھی قائد ملت اسلامیہ, قائد انقلاب مولانا فضل الرحمان ہے. پھر مان لو کہ دیوبند وہ ہے کہ جس نے جہاد بھی کیا ہے, تدریس بھی کی ہے, کہ جن علماء نے تبلیغ بھی کی ہے اور تمہیں دین کا درس بھی دیا, تبلیغ کا درس بھی دیا, جہاد کا درس بھی دیا. یہ دارالعلوم دیوبند ہے کہ جنہوں نے ہر میدان میں کام کیا ہے.